بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. کون سی آیت ہے؟ اچھا یہ ہم نے 29 آیت نمبر کی پوری، اس میں تھوڑا اور تھا تو چلو اسے بھی ہیں. آیت نمبر 29. یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. میں نے اس کے بارے میں پہلے ہی بتایا، تو کیا بتایا؟ کوئی بتائے گا اس میں جو معنی کے حساب سے؟ پہلے ایک پارٹ ہے یوسف اعرض عن هذا، یعنی کہ جو وہاں سچویشن تھی اس حساب سے، چاہے عزیز نے یا جو وہاں حاکم تھا، انہوں نے کہا یوسف اب یوسف اعرض عن هذا، مطلب اس سے اعراض کیجئے، مطلب چھوڑیے اس بات کو اور چلیے آپ اپنا کام کیجئے. پھر ان کی طرف مڑے کہا واستغفری لذنبک، کیا کہا؟ ہاں، یعنی کہ اپنے، تھوڑا کلیئر کریں گے، اپنے بھگوانوں سے ایسے زیادہ اچھا رہے گا. کیوں؟ کیونکہ ابھی اب اسی آیت میں، نیکسٹ آیت میں سمجھ آئے گا یہ ابھی بھی پلان کر رہی تھی. اس کا مطلب اس کو کوئی توبہ بھی. دوسرا وہاں پہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کوئی اس وقت یہ تھے نا، سب بت پرستی کرتے تھے. جو ہمیں پتہ چلتا ہے جو جیل میں اس کے پاس 2 بندے تھے، اس سے پتہ چلا ماحول کیسا تھا. ٹھیک ہے نا، یہ دلیل ہے. سے ہر ایک چیز کے لیے دلیل ہونی چاہیے، کوئی ایسے نہیں ہوا میں بات. پھر کیا کہا؟ واستغفر لذنبک، یعنی کہ اس کی طرح مڑے اور کہا کہ آپ بھی اپنے بھگوانوں کو معافی مانگو سے. پھر کیا کہا؟ یہ امپورٹنٹ ہے. پرے صاحب آپ پڑھو. انکی کنت من الخاطئین، کیا مطلب ہے؟ بے شک آپ خطا کاروں میں سے تھی، آپ کی غلطی تھی جو آپ نے کی. ہاں، آج یہی ٹکڑا ہے، اس لیے یہ بہت خاص ہے. دیکھو، اگر میں یہ کہوں گا کہ اصل میں بات یہ ہوئی تھی، حاکم نے یا عزیز نے یہ کہا ان کو، یوسف کو بھی کہا ان کو، یعنی کہ یوسف کو کہا. اب دیکھو میں کیا جو میں کہنے والا ہوں وہ سنو. اب انہوں نے یوسف کو کہا جیسے کہ آپ بھی دودھ سے دلے نہیں ہو، آپ بھی تھوڑا خیال رکھا کرو اور جاؤ اپنا کام کرو، جاؤ. یہ انہوں نے یوسف کو کہا. پھر ان کو کہا، عزیز کی بیوی کو کیا کہا؟ اور آپ سب سے خطرناک ہو، آپ کے پلان بہت خطرناک تھے جو ہم نے پیچھے پڑا، اور آپ توبہ کر لو اور آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب اگر میں کہوں گا کہ کہاں انہوں نے عزیز یا اس نے کہا یوسف کو ایسے؟ دیکھو، سب سے پہلی بات فیملی کا مسئلہ ہے، بیوی کا مسئلہ ہے، نوکر کے سامنے ضروری تو بولنا ہے نا آپ کی بھی غلطیاں تھی کچھ. یہ ہم عقل سے دیتے، عقل سے جواب دیتے. ابھی میں نے کوئی دلیل، مگر میں نے جو کہا انہوں نے یہ کہا، اس کی دلیل یہ ہے انک کنت من الخاطئین. ہونا کیا چاہیے؟ آپ کو نہیں لگتا یہ جملہ صحیح نہیں ہے؟ جی، یہاں مذکر کا صیغہ، یہاں ہونا چاہیے انک کنت من الخاطئات، من الخاطئات. کیوں؟ کیونکہ مؤنث، اگر صرف مؤنث کے ساتھ بات کر رہی ہے تو مذکر کا صیغہ کہاں سے ڈالا؟ اگر غلطیاں صرف مؤنث کی ہوئی ہے تو مذکر کہاں ڈالا؟ نہیں سمجھا؟ تو دیکھو اس ٹکڑے سے پتہ چلتا ہے ڈانٹنے والے نے، یا اللہ نے نہیں ڈانٹا، ڈانٹنے والے نے کس کو ڈانٹا؟ دونوں کو ڈانٹا. اور یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے انک کنت من الخاطئات ہونا چاہیے. تو کیا ہے؟ انک کنت من الخاطئین. کیوں؟ یہ کیا اسلوب ہے؟ یہ گرامر میں عام ہے، جیسے کہ ہم کہیں گے اس کو تغلیب. ہاں، اگر مذکر اور مؤنث ہو، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس وقت غلبہ کون پائے گا؟ فار ایگزامپل اگر ہم کہیں گے کم طبیباً و طبیبتاً یعملون فی هذا المستشفى، تو تعملون نہیں آئے گا نا، یعملون. کیوں؟ طبیب. تو اس طرح یہ بہت ہی عام ہے، اس میں کچھ ہے نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس سے یہ پتہ چلا. اگر ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے غلطی کی تو اتنا وزن نہیں ہے اس میں، بات پوری کلیئر نہیں ہوئی تھی جو کہا گیا اس وقت. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد نیکسٹ آیت ہے، آیت نمبر 30.
وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. پہلا جو اس میں نقطہ ہے وقال نسوة وقال نسوة، اس میں آپ کو کیا لگتا ہے ہونا کیا چاہیے؟ وقالت نسوة. تو وقال نسوة کیوں ہے؟ جو فعل ہوتا ہے جیسے کہ قال ہے، یہاں پہ اسی پر فوکس کرو. جو فعل ہوتا ہے اگر وہ مستند ہوگا الی جمع تقصیر، جمع تقصیر ہے نا یہ، کیونکہ نسوۃ کیا ہے؟ جمع تقصیر ہے نا. جمع تقصیر کی طرف اگر قول فعل ہوگا مستند کس کی طرف، تو اس وقت جائز ہے آپ مذکر بھی لا سکتے ہو اور مؤنث بھی لا سکتے ہو. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر ہم کہیں گے خرج رجال، خرج رجال، ہم یہ کہہ سکتے ہیں خرجت الرجال، دونوں کہہ سکتے ہیں کہ رجال کیا ہے؟ جمع تقصیر ہے نا، جمع تقصیر. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ ہم کہیں گے وقال نسوۃ اور وقالت نسوۃ بھی کہہ سکتے ہیں، مگر قرآن میں نہیں. سمجھ، یہ میں نے قرات نہیں کہی، ذہن میں رکھنا. میں نے کہا یہ کہہ سکتے ہیں مگر قرآن نہیں کہہ سکتے ہیں. نہیں سمجھ آیا؟ کنفیوژن مت ہے، کیونکہ اکثر میں کہتا ہوں نا یہ کہہ سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں، تب میں دلیل ساتھ دیتا ہوں قرات یہ ہے تاکہ آپ لوگ چیک کر لو. وقال نسوۃ کا مطلب ہے شرع کیا ہے؟ شرع وقالت نسوۃ، بس یہ شرع ہے، قرات نہیں ہے. پھر وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز. اب کیا ہوا؟ انہوں نے ان کو کہا جاؤ چپ کرو اور اپنا کام کرو. یوسف کو کہا اور کسی کو یہ بات بند کر لو اور اپنا اپنا کام کرو، اور ان کو کہا معافی مانگنے کے لیے. اب بیوی تو خود نہیں بتائے گی نا اپنے کرتوت، مگر یوسف نے بھی نہیں بتایا. تو پھر کہاں پتہ چلا ان کو پتہ چلا کیونکہ محل میں کافی نوکر تھے، باقی بات ادھر ادھر ہو گئی تھی. تو ہم الزام یوسف پہ نہیں دے سکتے کہ انہوں نے بتایا، وہ نہ بتا سکتے ہیں، پیغمبر ہے نہیں بتا سکتے ہیں، پردہ ہی کریں گے ایسے باتوں کو. ہاں، کیونکہ یہاں کبھی پتہ چلتا ہے نا اگر یوسف اور یہ تھا تو بات کیسے پھیلے، وہ تو نہیں پھیلائے گی. یوسف نے بھی نہیں پھیلائی کیونکہ اس میں باقی سروینٹس تھے. جب بیڈ روم کے جانے کے لیے اتنے کمرے ہیں، جب اب اس کو یاد ہے، اچھا اب بیڈ روم کے لیے اتنے کمرے ہیں تو نوکر بھی بہت ہوں گے ہیں ایسے. تو اس طرح اس کے بعد وقال نسوۃ، تو جو شہر ہے مدینہ جو ہے مصر کا جو شہر ہے، اس میں جو اس سٹینڈرڈ کے اس عورتیں تھی جو عزیز کی بیوی کے لیول کے تھی، تو ان میں باتیں ہو گئی، کافی پھیل گئی کہ آپ کو پتہ ہے یوسف نے ایسے کیا اپنے نوکر کے ساتھ ایسے. یہ بات پھیل گئی شہر میں، یہ بات پھیل گئی. تو انہوں نے یہی ہے یہاں پہ وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز، کیا کہا؟ تراود فتى عن نفسه. تراود میں نے آلریڈی اس کا شرح کیا ہے، تو وہی وہ بار بار اس کے پیچھے تھے، جس کو اب شارٹ میں فسلانہ لکھتے ہیں. الفسلانہ بہتر ورڈ، فسلانہ ترجمہ ٹھیک ہے، تو میں نے وہاں پہ سمجھا تراود کا مطلب کیا ہے. تو پھر قد شغفها حبا. اب یہاں پہ ایک یہ اور ایک پوائنٹ، اس سے پہلے میں یہاں پہ بھول گیا. یہاں پہ کہا ہے امرأۃ العزیز، یعنی کہ عزیز کی بیوی. یہاں پہ ایک خاص پوائنٹ یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں اس کا نام عزیز تھا. یہ عزیز اس کا نام نہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ اس کا نام نہیں تھا. جو منسٹر کا یہ پوسٹ تھا یہ عزیز اسی کا پوسٹ تھا، مطلب یہ نام، یہ ٹائٹل تھا، اور یہ بادشاہ بھی نہیں تھا. یہ ضروری ہے. کیوں؟ اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بائبل میں چیپٹر جینیسس بک آف جینیسس چیپٹر 37 وہ آیت جو اس میں ہے 36 ہے، اس میں سیم جب آپ یہ پڑھو گے، اس لیے میں نے ریفرنس دیا، آپ لوگ دیکھ سکتے ہو. اس میں کہا گیا کہ ناؤ دا میڈینائٹس ہیڈ سولڈ ہم ان ایجپٹ، یعنی کہ اس قوم نے اس کو، ان لوگوں نے ان کو بھیجا ہے مصر میں. کس کو بھیجا؟ ہم یہاں پہ کہتے ہیں عزیز کو بھیجا. وہاں پہ وہ کہتے ہیں ٹو پوٹیفر، اس کا نام ہے پوٹیفر. تو پوٹیفر کو بھیجا. ہمیں قرآن میں کیا کہا؟ عزیز کو بھیجا. اگر ہم نام لیں گے تو گڑبڑ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دن یہ کہتا ہے، دوسرے دن یا وہ کہتے ہیں کہ دیکھا اس کا نام تو آپ نے غلط بتایا.
اس کا نام پوٹیفر ہی ہو سکتا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے, مگر ہم اس کا نام نہیں بول رہے, اس کا ٹائٹل بول رہے ہیں. کیونکہ کبھی جو اہل کتاب ہے ان میں سے کوئی کہتے دیکھا آپ لوگ غلط بولتے, اس کا نام عزیز نہیں ہے, اس کا نام یہ ہے. تو وہ مگر ہمیں کہاں سے دلیل ہے کہ اس کا نام عزیز ہی تھا؟ وہ ہے آیت نمبر 88 میں ہے. جب یوسف اس جگہ بن جاتا ہے, منسٹر بن جاتا ہے, تو اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ, جب بھائی داخل ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ. تو کیا کہا اس کو؟ عزیز. اس کو کہاں پتہ تھا ابھی نام بھی؟ تو اس کو بھی کیا کہا؟ عزیز کہا. آتے ہی کہا اے عزیز ہمیں پرابلم ہے, ہماری فیملی کو بہت پرابلم ہے, تو عزیز لفظ استعمال کیا. وہ بھی کیا تھا؟ عزیز. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کا نام بھی. اور دوسرا ہمیں پتہ ہے قرآن کا اسلوب, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نام نہیں لکھتے قرآن میں زیادہ ضمائر, اور جب کسی کا نام لکھتے ہیں تو دو صورتیں ہوتی ہیں, یا تو جنتی ہوگا یا تو جہنمی ہوگا, ورنہ نام نہیں ہوتا. یا تو جنت کے حساب سے نام کہے گا, یا ابو لہب کی طرح نام اگر کہے گا فرعون کہے گا, یہ ایسے کہ فرعون کا نام بھی انہوں نے کہا, تو جس کا نام کہے گا وہ پرابلم ہے. تو عزیز کا یہاں رول ہی کچھ نہیں ہے, اس نے صرف بچے کو خریدا اور کچھ بھی نہیں کیا, تو اس کا نام وہ کہاں سے ڈالتا؟ یہ اسلوب ہے اس کا, اس سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں قرآن کے اسلوب کا. ٹھیک ہے, تو آگے چلتے ہیں. پھر کیا کہا یہاں پہ اور ایک جو نقطہ ہے, دیکھو میں نے اس کا آیت کو اتنا ترجمہ نہیں کیا, وہ ہمیں پتہ ہے, میں تھوڑا یہی ٹکڑے بول رہا ہوں. ٹھیک ہے, پھر قد شغفها حبا, یعنی کہ ہم ایسے جب اس کا میننگ لیتے ہیں کہ یہ مطلب اس کے یہ مجنون ہو گئی ہے کس کے؟ اس کی محبت میں, یوسف کی محبت میں مجنون ہو گئی ہے. تو یہاں پہ اور ایک خاص چیز ہے یہاں پہ, حبا, حب جو اس سے کہتے ہیں. اس کے آس پاس جو الفاظ استعمال ہوئے قرآن میں اس میں تھوڑا سا ہم نظر مارتے ہیں کیونکہ بہت ضروری ہیں. حب یحب حبن, اس کا ہم کہتے ہیں محبت, یا کہیں گے کسی چیز کا ارادہ کرنا. دو معنی میں زیادہ تر آتا ہے, چاہنا یا کسی چیز کا ارادہ کرنا. اس وقت ہم حبہ استعمال کرتے ہیں. حب, حب کا بھی استعمال کہیں گے, چاہنا اور یا ارادہ کرنا. اور جو محبت ہے, محبہ وہ مصدر میمی ہے اس کا. ٹھیک ہے, تو حب جو ہے چاہنا اور کسی چیز کا ارادہ کرنا. اب یاد رکھنا, صرف اگر آپ دو آیتیں یاد رکھو گے میننگ یہی ہے. اب چاہنا اور ارادہ کرنا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ الفاظ ہمیشہ استعمال کیے ہیں. اگر کوئی غلط ارادہ کسی کا رکھتا ہے, چاہتا ہے, تو خوب استعمال کرتا ہے. اگر مال چاہتا ہے تو خوب استعمال کرتا ہے. اور اولاد, دولت, فار ایگزامپل زین للناس حب الشہوات, حب الشہوات کے لیے استعمال کیا. اگر آپ کچھ ارادہ بھی کرتے ہو چاہے غلط ہو یا صحیح ہو, اس وقت خوب استعمال کرتا ہے. یا دوسرا یہاں پہ بھی استعمال کرتا ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ, یعنی کہ اللہ سے محبت کے بارے میں بھی کیا استعمال کیا, مگر لوگ جو محبت کرتے ہیں اس وقت. تو ہم ایسے شارٹ میں یہ کہیں گے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب حبہ استعمال اس نے کب کیا؟ چاہنا یا ارادہ کرنا, چاہے وہ چاہنا اچھا ہو یا برا ہو. ٹھیک ہے. دوسرا استعمال ہوتا ہے ود, جس کو کہتے ہیں ود یود ود. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو یقیناً ظاہراً وہ بھی محبت کرتا ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ شیطان سے تو محبت نہیں کرے گا نا, اگر نبی سے محبت کرے گا تو نبی اس سے محبت کرے گا. تو ود دو طرفہ محبت ہوتا ہے, یاد رکھنا. جب اللہ محبت کرے گا, جس سے اللہ محبت کرے گا وہ بھی کرے گا, تو ود استعمال اکثر ہوتا ہے. یا دوسرا مین ارادہ کے لیے بھی, جیسے محبت کس کے لیے ہے؟ ارادہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے حب. تو ود بھی کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ چاہنے کے لیے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کس سے, فار ایگزامپل وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. ودود اس کا نام ہے کیونکہ وہ محبت کرتا ہے. اور دوسرا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا, جو مومن ایک مومن دوسرے مومن سے محبت کرتا ہے, ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے. ہاں, تو اب اس کو کس نے ڈالا؟ یہ میاں بیوی کا محبت کی بات نہیں کر رہا ہوں.
مومن کو کون ڈالتا ہے سینے میں کہ آپ دوسرے مومن سے محبت کر لو؟ کیونکہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ اس سے محبت کرتا ہے. یہ سارا ود میں آ گیا. ٹھیک ہے. اور ایک چیز ہے, جب شادی ہوتی ہے دونوں میں, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت بھی کہتے ہیں وَمِنَ الْآيَاتِ أَن خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. دو چیزیں, یعنی کہ پہلے دونوں آپس میں محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ کی سیل لگی ہے نکاح کی. پھر مگر جوانی کا محبت کب تک رہے گا؟ کچھ ٹائم تک. مگر پھر دونوں میں کیا ہوتا ہے؟ محبت, رحمت ڈالتے ہیں اللہ. تو یہ بھی اللہ سے ہی, آپ سمجھ گئے نا. اب کوئی دو شادی کریں گے وہ کافر ہوں گے, ان کے لیے وہ یہ رحمت نہیں ہوتا ہے اس میں, آپ سمجھ گئے. اور جو نکاح کریں گے اس نیت سے اللہ کی, جو اللہ نے رولز کے فالو کریں گے نکاح میں بھی یہ سب, تو پھر اللہ ان میں بھی کیا ڈالتا ہے؟ اور یہ میں نے کہا تھا, یہ ہو گیا ود. میں نے کہا ود کا مطلب کیا ہے, دوسرا میننگ کیا میں نے کہا, اور ارادہ. اب ارادے کے لیے یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 69, وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ, ہے نا. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس چیز کا چاہت کرتے, ارادہ کرتے ہیں کہ اہل کتاب یہ, ٹھیک ہے نا. تو اس میں بھی کیا آیا؟ ارادہ کرنا. میں نے کہا نا ارادہ, ایک فائدہ ہوا اس چیز کا. ہاں. اب دیکھو, اب اور ایک میننگ ہے جو میاں بیوی کا جو محبت ہے, اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استعمال ورڈ کیا ہے عرب. کیا استعمال کیا ہے؟ عرب. جیسے کہ یہ عروبتن کا جمع ہے عرب. فار ایگزامپل سورہ واقعہ آیت نمبر 36, 37, 38 جنت کے بارے میں, فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا, پھر کیا ہے؟ عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ. ٹھیک ہے. تو یہ کون سی محبت ہے؟ ہسبینڈ وائف. ٹھیک ہے. اب جو یہ میں نے الفاظوں کو اس طرح جو کیا ہے, یہ اصل میں یہ تفسیر القرآن بمعرفت الفروق اللغوی, یہ بک بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو. اس میں کیا ہوتا ہے, جو متشابہ الفاظ ہوتے ہیں قرآن کے, ان کے فروق جو ہے, ان کے جو خاص کیا ہے اس میں کہ کیونکہ 100% متشابہ سنونیم تو نہیں ہوتے ہیں, تو وہ قرآن کے, کیونکہ یہ جیسے کہ پچھلی بار میں نے کہا تھا امرات ان کی سپیلنگ میں نے کہی تھی, اس میں یہ صرف قرآن نے ایسے استعمال کیا ہے. قرآن نے کیسے استعمال کیا, ایک الفاظ خاص اس کے لیے, دوسرا جو متشابہ لگ رہا ہے یہ الفاظ صرف اس چیز کے لیے استعمال کیا. اور آج تک میں نے بہت الفاظ ایسے کی ہے. یہ بھی تفسیر القرآن میں فائدہ دیتا ہے. یہ علوم بھی یہ فائدہ, کیا ہے یہ علوم؟ فروق اللغوی, یہ بھی فائدہ دیتا ہے اس میں. اب یہاں پہ کیا ہے, یہاں پہ جو آیت ہے قَدْ شَغَفَهَا, پہلے خُبَّ آیا تو ود نہیں آیا نا. تو ایسی بھی آپ اندازہ بھی کر سکتے ہو کون سا سیوٹ ہو جائے گا, خب. مگر ایکسٹرا کیا ہے؟ شغف ہے. شغف جو ہے, شغف کا مطلب ہے دل کا پردہ. جیسے کہ ہم کہیں گے شغفۃ القلب, شغفۃ القلب دل کا غلاف. تو یہی جو اس کو دل میں اتر گیا ہے اس کی, اب یہ مجنون, یہ نکل نہیں رہا ہے اس کو, یہ نہیں سنتی ہے کسی کا, ایسی محبت. ٹھیک ہے.